آفندی بغداد 26 جنوری سن 1243۔ برداشت و صبر جو شمس تبریز کے پاس تھا، درویشی خانقاہ کا حصہ بننے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ پھر بھی 9 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ اب بھی ہمارے ہمراہ ہیں۔ شروع میں مجھے ان سے توقع تھی کہ وہ کسی بھی لمحے اٹھ کر چل دیں گے۔ سختی سے منظم زندگی سے ان کا گریز اس قدر واضح طور پر نمایاں تھا، میں دیکھ سکتا تھا کہ مقررہ وقت پر سونا اور جاگنا، پابندی سے معمول کا کھانا کھانا اور باقی سب کی طرح ایک ہی معمول کا پابند ہونا انہیں بے انتہا بیزار کیے دے رہا تھا۔ وہ کسی تنہا پرندے کی طرح پرواز کے عادی تھے، سرکش اور آزاد۔ مجھے شبہ ہوا کہ کئی بار وہ فرار ہونے کے قریب تھے۔ اس کے باوجود اپنے رفیق کی تلاش کی لگن خلوت نشینی کی ضرورت سے بڑھ کر تھی۔ شمس تبریز کو پوری شدت سے یقین تھا کہ کسی روز میں اس تمام معلومات کے ساتھ ان کے پاس پہنچوں گا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جائیں اور کسے تلاش کریں۔ اس یقین کے ساتھ وہ رکے رہے۔ ان 9 مہینوں میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور حیران ہوا کہ کیا وقت ان کے لیے مختلف طور پر زیادہ تیزی اور زیادہ شدت سے گزرتا تھا۔ جس کو سیکھنے میں دوسرے درویشوں کو مہینوں، بعض اوقات برسوں لگتے، وہ اگر دنوں نہیں تو ہفتوں میں کر لیتے تھے۔ ہر نئی اور ہر غیر معمولی شے کے لیے ان میں حیرت انگیز تجسس تھا اور وہ فطرت کے مشاہد تھے۔ بہت بار میں نے انہیں باغ میں مکڑی کے جالوں کے تناسب یا رات کو کھلنے والے پھولوں پر چمکتے شبنم کے جھلملاتے قطروں کی تحسین کرتے پایا۔ حشرات الارض، پودے اور جانور انہیں کتابوں اور مسودوں سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز لگتے تھے، لیکن پھر جب میں یہ سوچنے کو تھا کہ انہیں مطالعے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں انہیں کسی قدیم کتاب میں گم پاتا، پھر دوبارہ وہ ہفتوں بغیر کچھ پڑھے یا مطالعہ کیے گزار دیتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ کسی کو اپنی عقل و دانش کو مطمئن رکھنا چاہیے، تاہم احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے بگاڑ نہ دے۔ یہ ان کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ محبت اور عقل مختلف مادے سے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا، عقل لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتی ہے اور کچھ بھی داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن محبت تمام گروہوں کو تحلیل کر دیتی ہے اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط ہوتی ہے اور نصیحت کرتی ہے، بے پناہ بے خودی سے محتاط رہو، جبکہ محبت کہتی ہے، پرواہ نہیں، چھلانگ لگا دو۔ عقل آسانی سے ہار نہیں مانتی، جبکہ محبت بلا تردد خود کو ریزہ ریزہ ملبہ کر لیتی ہے۔ لیکن کھنڈرات میں خزانے پنہاں ہیں، ٹوٹے ہوئے شکستہ دل میں خزانے پنہاں ہیں۔ جب میں انہیں بہتر طور پر جاننے لگا، میں نے ان کی بے باکی اور تیز فہمی کی داد دی، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ شمس تبریز کی بے نظیر ہوشیاری اور قوت تخلیق کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ایک بات تھی کہ وہ ترش روئی کی حد تک صاف گو تھے۔ میں نے اپنے درویش کو دوسروں میں خامیاں نہ دیکھنا سکھایا تھا، اور یہ کہہ کر وہ ایسا کریں بھی تو اس کے بارے میں خاموش اور درگزر کرنے والے ہوں۔ تاہم ایسی کوئی خامی نہ تھی جس پر شمس تبریز کی توجہ نہ جاتی ہو۔ جب بھی وہ کچھ غلط دیکھتے تو فوراً بول اٹھتے تھے، کبھی ادھر ادھر کی نہ ہانکتے تھے۔ ان کی یہ ایمانداری دوسروں کو مشتعل کرتی، لیکن انہیں لوگوں کو اشتعال دلانا بھی پسند تھا، تاکہ دیکھ سکیں کہ غصے کے عالم میں ان کے اندر سے کیا باہر نکلتا ہے۔ انہیں عام معمول کے کاموں پر مجبور کرنا مشکل تھا۔ ان میں سے ایسے کاموں کے لیے صبر نہ تھا، اور جیسے ہی وہ کام کرنا سیکھ جاتے،
ان میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ جب وہی کام معمول کا حصہ بن جاتا تو وہ انہیں پنجرے میں بند کسی چیتے کی طرح مضطرب کر دیتا۔ اگر کسی گفتگو سے وہ اکتا جاتے یا کوئی شخص کوئی احمقانہ تبصرہ کرتا تو وہ اٹھ کر چل دیتے، دل لگی میں کبھی وقت برباد نہ کرتے۔ بیشتر انسانوں کو جو اقدار عزیز ہوتی ہیں، جیسا کہ تحفظ، آرام اور خوشی، ان کی نگاہوں میں بمشکل ہی کوئی معنی تھے، اور لفظوں پر اس کا عدم بھروسہ اس قدر شدید تھا کہ کئی روز وہ بغیر کچھ کہے گزار دیتے۔ یہ بھی اس کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ زبان کی لغزش اور سادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لفظوں کو ان کے زہر پر کبھی مت لیں۔ جب آپ محبت کے علاقے میں قدم دھرتے ہیں تو جو زبان ہم جانتے ہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے۔ جیسے لفظوں میں ادا نہ کیا جا سکے، اسے صرف خاموشی کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ میں ان کی خیر و عافیت کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اندر کہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو اتنی شدت سے فروزاں تھا، خود کو کسی خطرناک صورتحال میں ڈالنے کا رجحان رکھ سکتا تھا۔ انجام کار ہمارے مقدر خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور صرف وہی آگاہ ہے کہ ہم میں سے کون کب اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ شمس تبریز کو آہستہ روی اور جتنا مائل کر سکوں کروں، اور انہیں نسبتاً پرسکون طرز زندگی کے معمولات کا پابند بناؤں۔ لیکن پھر سرما آ گیا، اور موسم سرما کے ساتھ دور دراز سے ایک پیغام بر ایک مراسلہ لیے چلا آیا، اور اس خط نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔